کائنات کا رب ہے، اس کے حکموں کے آگے اپنی گردن جھکا دی ہے، اس نے مخلوق کی گردن میرے آگے جھکا دی۔ اور کتنے صحابہ کے واقعات ہیں، کتنے صحابہ کے واقعات ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو قافلے سے بچھڑ گئے، تو جا رہے ہیں، آگے جھاڑیوں سے شیر نکل آیا، کہتے ہیں دیکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، میں حضور کا صحابی ہوں، مجھے قافلے کے ساتھ چھوڑ گیا۔ تو شیر آگے دم ہلاتے ہوئے جا رہا ہے اور قافلے کے ساتھ چھوڑ کے جنگل کو واپس ہوا۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جا رہے تھے تو آگے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، کیا بات ہے، یہ آگے شیر ہے، اس نے راستہ روکا ہوا ہے، تو سواری سے اترے ہیں، جا کے شیر کا کان پکڑ کے مروڑا اور گردن پہ تھپڑ مارا، تو شیر دم دباتا ہوا بھاگ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، جس مخلوق کا یقین بندے کے اندر سے نکلا ہوا ہوگا اس مخلوق کو اللہ اس کے لیے تابع اور مسخر کر دیں۔ اگر بندے کے دل کے اندر مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہوگا، مخلوق سے کوئی امید نہیں ہوگی، اللہ کی ذات عالی کا کامل یقین ہوگا اس کے دل کے اندر، اللہ اس کو مخلوق کے حوالے نہیں کرے۔ تو حکم ہے میرے بھائیو، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں، جیسے صحابہ لائے ہیں۔ لشکروں کے لشکر سامنے ہیں، 60,000 رومی عرب سے عیسائیوں کو چن کے لائے تھے، مسلمانوں کے سامنے کھڑا کیا، پیچھے تو ان کی لاکھوں کی فوج تھی۔ تو مشورہ ہوا، صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، تو کیسے مقابلہ کیا جائے، رائے ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے رومیوں نے کہ یہ مسلمان کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سخت جان لوگ ہیں، سخت علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو پھر ان کی رائے میں ہوا کہ عرب کے اندر عیسائی بھی تو بہت ہیں، تو عربوں کے سامنے عربوں کو کھڑا کیا جائے، لوہے کے سامنے لوہا کھڑا کیا جائے، عربوں کے سامنے عربوں کو کھڑا کیا۔ وہ 60,000 عیسائیوں کو چن کے لائے تھے عرب سے، پیچھے تو ان کی لاکھوں کی فوج تھی۔ تو یہ رائے ہو رہی ہے، صحابہ کی تعداد 30,000 کی تھی، کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو اس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ اکیلے کو بھیج دو، 60,000 کے مقابلے میں کتنے بندے بھیج دو؟ ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ کرنے والی ذات فوجوں سے نہیں ہوتا، اسلحے سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، اکثریت سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات۔ ہم اللہ کی طاقت منوانے آئے ہیں، ہم اپنی طاقت منوانے نہیں آئے۔ ہم 30 کے 30,000 مقابلے میں چلے جائے تو اللہ کا کیسے پتا چلے گا؟ وہ کہیں گے زیادہ ماہر تھے اس لیے غالب آ گئے۔ تو ان 60,000 کے مقابلے میں امیر صاحب مجھے اکیلے کو بھیجو، تاکہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا پتہ چل جائے ان کو کہ کرنے والی ذات۔ ہم تو اس یقین پہ سارے عالم کے انسانوں کو لانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر امیر لشکر نے کہا بھئی اپنے ساتھ جماعت بنا لو، جماعت بناؤ، چلو 6 آدمی کر دو، پھر کافی ہیں۔ کتنوں کے مقابلے میں؟ کہتے 6 کر دو۔ میرے بھائی اللہ پاک مجھے آپ کو یہ یقین نصیب فرما دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس یقین والے صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب انہوں نے کہا مجھے اکیلے کو بھیج دو، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو۔ سارے کے سارے اس یقین والے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر امیر لشکر نے کہا کہ نہیں اپنی جماعت کو بڑھا لو، چلو جی پھر 30 کر دو، نہیں کچھ اور کر لو، چلو جی 60 سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ امیر صاحب 60 سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ وہ 30 کا 30,000 لشکر ساری رات نہیں سوئے، اللہ کے سامنے کھڑے رہے، نماز میں، دعاؤں میں، ذکر میں کہ یا اللہ تو ہی کرے گا، تو ہی کرے گا۔ آتا نا صحابہ نے جو دن کو کرنا ہوتا تھا رات کو فیصلہ کرا لیتے، رات کو فیصلہ کرا لیتے۔ اللہ کے نبی نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ ماتے ہیں وہ 60 جن کو لے کے گئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نہیں رات ساری سوئے، اور باقی پورے کا پورا لشکر، کوئی معذور اور بوڑھے جو ہیں وہ انہوں نے آرام کیا ہوگا، لیٹے ہوں گے، باقی سارے اللہ کے سامنے کھڑے رہے کہ یا اللہ کرنے والی ذات تو ہی فیصلہ کرے گا۔ تو ان 60 کی 6 جماعتیں بنا لی، 10 کی یا 6 کی 10 جماعتیں بنائیں۔
اور کہا اپنے دائرے کو توڑنا نہیں، باہر کی طرح منہ رکھنا ہے، اور تم ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاؤ اور چیرتے ہوئے چلے جاؤ، تمہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ تو عصر تک 15,000 رومی قتل ہو چکے تھے، باقی سارے میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے۔ کرنے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بدر کے اندر وہ پورے مسلح 1,000 آدمیوں کو لے کے آ گئے۔ صحابہ تو قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، کوئی پورے ہتھیار نہیں تھے۔ 313 کی تعداد ہے۔ تو اللہ کے نبی جب بھی آپ کو کوئی سخت امر پیش آیا تو آپ کس عمل میں لگے؟ نماز اور دعا میں، نماز اور دعا میں۔ صحابہ کو بھی یہی سکھایا، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مسئلہ آیا تو نماز اور دعا، نماز اور دعا۔ اور نماز میں آپ کھڑے رہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، اور چادر کندھوں سے گر رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بس کریں، اللہ ضرور مدد کریں گے۔ تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری یہی کمائی ہے، یہی کمائی ہے، یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ یا اللہ یہی میری کمائی ہے، یا اللہ تو ان کی مدد کر، یا اللہ تو ان کی مدد کر، یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ ایسا فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ دکانیں چلانے والا کوئی نہیں رہے گا، زمیندارہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا فرمایا کہ تیرا نام لینے والا، یہ مٹ گیا تیرا نام لینے والا، تیرے نام کو یہی بلند کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی، وہ 1000 ہیں، میں نے 1000 فرشتہ بھیج دیا۔ آپ پھر بھی نماز اور دعا میں لگے رہے۔ میں 3000 بھیج دیا، میں نے 5000 بھیج دیا، آپ پھر بھی نماز اور دعا میں لگے رہے۔ فرمایا یہ تو آپ کی تسلی کے لیے، میں تو خود ہی آ گیا، میں تو خود ہی آ گیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی، فرشتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چت کبرے گھوڑوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے، کچھ نے زرد رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے، کچھ نے سفید رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے۔ ہم تلوار لے کے کافر کے پیچھے چلتے دوڑتے، ہمارے قریب جانے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ چکتی تھی۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آپ نے بعد میں کہا لڑائی ختم ہوئی تو دیکھو بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا ہو؟ تو ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ پہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو فرمایا ان کی خبر لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں قریب گیا تو دیکھا ان کے ارد گرد 7 آدمی قتل ہوئے پڑے تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے ان 7 آدمیوں کو آپ نے قتل کیا ہے؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، میں تو 2 کو قتل کیا، 5 کو قتل کرنے والے تو مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی کو وہ قید کیا گیا تو ایک صحابی ان کے ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر قریب سے گزرے، فرمانے لگے اس کے ہاتھ مضبوط کر کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کے ہاتھ ذرا مضبوط کر کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ یہ وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے جو کئی 100 درہم کا جوڑا پہنتے تھے ایک ایک وقت میں، اور سب سے بہترین خوشبوئیں ان کے پاس آتی تھی، سب سے بہترین کپڑے ان کے پاس آتے تھے۔ جب اسلام لائے تو گھر والوں نے ان کا لباس بھی اتار لیا، معمولی ٹاٹ کا لباس پہنتے، معمولی کپڑا پہن کے یہ جا رہے تھے۔ آپ ان کی پہلی حالت اور اس وقت کی حالت کو دیکھ کے آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے، یہ وہ شہزادہ ہے جس نے اسلام کی وجہ سے سارا کچھ چھوڑا۔ وہی بدر میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کو وہ قید کیا جا رہا تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ مضبوط کر کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ تو وہ بھائی کو تو بھائی پہچان ہی لیتا ہے، آواز بھی پہچانی۔ اس نے کہا مصعب تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا بھائی ہوں، تو میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو مسلمان ہے، جو کلمے والا ہے، ہاتھ باندھنے والا میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اسلام کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کسی حسب نسب کی پرواہ نہیں کی، کسی رشتے ناطے کی پرواہ نہیں کی۔ کہتے ہیں وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا پھر کسی نے۔ کہ باپ کے مقابلے میں بدر میں بیٹا آیا ہے،
باپ کے مقابلے کوئی سامنے نہیں آ رہا، باپ للکار رہے ہیں، باپ للکار ہے کہ آئے کو میرے مقابلے میں، آئے کو میرے مقابلے میں، تو بیٹا اٹھا مقابلے میں تو باپ کی گردن اتار دی۔ ہم کسی رشتے ناطے کی پرواہ نہیں کرتے، کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک کی ہے۔ اسلام کا رشتہ وہ اصل رشتہ ہے ہمارا، اسلام کا رشتہ یہ اصل رشتہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک مجھے آپ کو یہ یقین نصیب فرما دے، سارا دن کی دعوت، سارے دن کی گشتوں میں، سارا دن کی ملاقاتوں کے اندر پہلی بات ہی یہ ہے کہ اللہ کو بیان کرنا کہ کرنے والی ذات، سنیں گے ادھر ادھر سے کہ مال سے ہوتا ہے، نہیں میرے بھائیو، مال سے وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ مال کو اللہ چاہے نفع کا سبب بنا دے، مال کو چاہے وہی جھگڑے اور اس کی موت کا سبب بنا دے۔ کتنے واقعات روز ہم دیکھتے ہیں۔ دکان سے وہ ہوگا جو دکاندار چاہے گا، نہیں، دکان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ زمینوں سے وہ ہوگا جو زمیندار چاہے گا، وہ نہیں ہوگا۔ زمیندار کہتے ہیں ایسے نسلیں پلتی ہیں، میرے بھائیوں نسلوں کو پالنے والے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے نسلوں کو پالنے والے۔ کتنی زمینوں پہ جھگڑے ہوئے، نسلیں برباد ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، ساری مخلوق کا یقین اندر سے نکل جائے۔ اللہ پاک نے وہ مبارک محنت، وہ مبارک کام دیا ہے، ایک اللہ کی ذات علی کا یقین دلوں کے اندر اتر جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں بھائیو وہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا حکمران ہے نمرود، جو اس نے چاہا وہ نہیں ہوا، جو میرے اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ کتنے واقعات اللہ نے بیان کیا ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے کارنامے بیان کیے ہیں۔ ابرا اس وقت کا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے، اس وقت کی سپر فوج جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ بھی اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اللہ بھی اپنی عظمت دکھاتے ہیں۔ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھیوں کو بھیج سکتے تھے، اللہ ایک حکم دیتے سارے ہاتھی مر جائیں تو سارے ہاتھی ایک لمحے کے اندر، یہ سارے زمین کے اندر دھنس جائیں تو سب کو اللہ زمین کے اندر دھنسا دیتے۔ فرعون کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبویا اور قارون کو اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس نے کہا میرا مال حاصل کرنے کے لیے آپ نے میرے اوپر جادو کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مال بھی لا کے رکھ دو۔ مال سمیت زمین کے اندر جا رہا ہے اور قیامت تک جاتا رہے گا۔ تو اللہ ایک حکم دیتے کہ سارے ہاتھی زمین میں دھنس جائیں، زمین میں دھنس جاتے۔ نہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت اور عظمت دکھائی، اور ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ نے کس کو بھیجا؟ ابابیلوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ ابابیل کا ہاتھی کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اللہ اپنی عظمت دکھاتے ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اور پھر اس واقعے کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر نقل کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر ایسے مرا پڑا تھا کہ جیسے کھایا ہوا اس ایک ابابیل، تین اس کے دو پنجوں میں کنکر، ایک چونچ میں کنکر، وہ ہاتھی کے سوار کے اوپر چھوڑتا، اس کو چیرتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین کے اندر چلا جاتا۔ ہاتھیوں کو ہلاک کرنے والے اللہ پاک ہیں، لیکن ذریعہ کس کو اللہ نے بنا دیا؟ ابابیل۔ تو میرے بھائیو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات، بندے ذریعہ بنیں گے۔ اللہ اپنے کلمے کو پوری دنیا میں بلند کریں گے، دین کو پوری دنیا میں بلند کریں گے۔ آپ روزانہ تھکتے، روزانہ لوگوں کے پیچھے، لوگوں کو کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، کوئی کسی طریقے سے پیش آ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ آپ روزانہ نڈال ہوتے، روزانہ تھکتے لوگوں کے پیچھے، بچیاں تلاش کرتے ہوئے پانی لے کے پیچھے جاتی، چہرے مبارک کو دھوتی، پینے کو دیتی۔ بچیاں تو بچیاں ہوتی ہیں، آپ دیدہ ہو جاتی، پریشان ہو جاتی، تو آپ تسلیاں دیتے ہیں میری بیٹی غم نہیں کرو، پریشان نہیں ہو، تمہارے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا، ہر سوتی اونی خیمے کے اندر داخل ہو کے رہے گا، ہر بال کھال کے خیمے کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے نبی کی بات کو حق اور سچ کر کے رہیں گے۔ خوش قسمت بندے ہیں جو ابابیلوں کی طرح درمیان میں واسطہ اور ذریعہ بن جائے۔ کرنے والی ذات اللہ اپنے نبی کی بات کو حق اور سچ کریں گے۔ میرے بھائیو، اس یقین کے ساتھ ہم اس مبارک محنت کے اندر، اس کام کے اندر لگیں
کہ اللہ کا ایک ایک حکم زندہ ہو جائے، نبی کی ایک ایک سنت پورے عالم کے اندر زندہ ہو جائے۔ اللہ کا ایک ایک حکم ہر موقع میں دیکھنا، ہر موقع میں دیکھنا میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ میرے بھائیو ایسی زندگی گزار کے بندہ جائے گا، دنیا کے اندر چین سکون اطمینان، دنیا اس کی جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ بھائیو جہاں حکم ٹوٹتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے قہر اور غضب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں حکم ٹوٹتے ہیں وہاں پھر خانہ جنگیاں ہوتی ہیں۔ جن بستیوں میں ملکوں میں حکم ٹوٹتے ہیں، اللہ بستیوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو پورے عالم کے اندر اللہ کے سارے حکم زندہ ہو جائیں، اللہ نے یہ محنت، یہ کام، ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کی ایک ایک سنت کے اندر بھائیو، آپ کی ایک ایک سنت کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین آ جائے، دونوں جہانوں کی عزت کا یقین آ جائے، اللہ کے ایک ایک حکم کے اندر اور حضور کی ایک ایک سنت کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ سنتوں کا نام ہی تو بھائیو دین ہے، آپ کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے۔ آپ کے طریقے پہ یہ گھر میں داخل ہوا، اس کا گھر میں داخل ہونا بھی دین بن گیا۔ بھائی کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ کیوں جی؟ کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ باہر تو لوگوں کو بیڈ اور بستروں پہ نیند نہیں آتی، تبلیغ والوں کو بیٹھے بیٹھے ایک ہمارے حافظ صاحب تھے، وہ چلہ لگا کے آئے، کہنے لگے میں چلہ لگا کے آیا ہوں، 1 گھنٹہ بیٹھے بیٹھے سو سکتا ہوں۔ پہلے میرا بیان بھی پورا ہو جاتا ہے اور نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، تعلیم بھی پوری ہو جاتی ہے اور نیند بھی نہیں۔ میرے بھائیو پہلے کہتے تھے کہ یہ سکینہ نازل ہو رہی ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے، نہیں بھائی، یہ سستی ہے، یہ غفلت ہے، اوپر دھیان کر کے بیٹھیں گے، کہتا نیچے دھیان کرتا ہے تو یہ تو دعوت دے رہا ہے نیند کو کہ میں تیار ہوں تو نہیں۔ میرے بھائیو اس کی مشق نہیں بھائی کرنی چلوں کے اندر، اس کی مشق نہیں کرنی کہ بیٹھے بیٹھے بھائی۔ اللہ آپ حضرات کا آنا انتہائی قبول فرمائے۔ یہی تو مجمع ہے میرے بھائیو، یہی تو مجمع ہے جو یہ چاہ رہا ہے۔ کس غرض کے لیے آئے ہیں، کس غرض کے لیے جمع ہوئے؟ کہ اللہ کا پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے، اللہ کا ایک ایک حکم زندہ ہو جائے، نبی کی ایک ایک سنت پورے عالم میں زندہ ہو جائے۔ یہی تو مجمع ہے جو حق کی دعوت کو لے کے چلنے والا، جو سچ کو عام کرنے والا۔ میرے بھائیو اس سے بڑا سچ کوئی نہیں کہ کرنے والی ذات فلاں سے ہوتا ہے، فلاں کرے گا، مخلوق سے ہوا ہے، مخلوق کرے گی، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اور اس جھوٹ سے اتنا تفن اور بدبو پھیلتا ہے، اگر کھول دیا جائے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا ہے، وہ جی فلاں کرے گا۔ حالات نہیں میرے بھائیو، باہر کے ماحول سے متاثر ہو کے ہم بھی اس کے اندر نہیں چل پڑیں گے، ہم تو پیار محبت سے باہر کے سارے ماحول کو بدلیں گے۔ عائشہ فرماتے تھے کہ اللہ کو اتنا بولو، فرماتے تھے یہی تو کام ہے، یہی تو مجمع اللہ کو بولنے والا ہے، یہی تو مجمع اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہے، ساری انسانیت کا رخ۔ عائشہ کہتے چلے گا میرے پیاروں، میرے عزیزوں، سارے عالم کے انسانوں کا رخ اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیر دو، ایک ایک دل کے اندر اتر جا کے کرنے والی ذات۔ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال اسی بارے میں آئے گا کہ بتا تیرے کاموں کو بنانے والا کون تھا، تیرے مسئلوں کو حل کرنے والا کون تھا، تیری ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی؟ بھائیو ضرورتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، پورا کرنے والے بھی، اور حاجتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ کہاں دیکھتا ہے، کہاں جھانکتا ہے؟ اس کے دل کی جھانک بھی اگر مخلوق کی طرف گئی تو اس سے بھی دل گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ جس مخلوق کو جیسے اللہ چاہے استعمال کر دے۔ چھوٹی مخلوق کو چھوٹا اللہ نے بنایا اور بڑی مخلوق کو بڑا۔ اللہ کے سامنے چھوٹی بڑی سب برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جس مخلوق کے جو چاہے اللہ کام لے لے۔ تو میرے بھائیو کرنے والی ذات اللہ کی، سارا دن ہم اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے احسان، اللہ کے کارنامے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے واقعہ، سارا دن میرے بھائیو، سارے انسانوں کا سارا دن باہر کا ماحول بدل جائے۔ ایسا فرماتے تھے اتنا اللہ کو بولو، اتنا اللہ کو بولو کہ بچے کی زبان پہ آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے ساری مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ ساری مخلوق کے بغیر جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے اللہ کر دے۔
مخلوق میں اللہ کسی کے محتاج نہیں، ساری مخلوق پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج، باقی رہنے میں اللہ کے امر کی، اور باقی رہنے میں بھی اللہ کے امر کی محتاج ہے، استعمال ہونے کے اندر بھی اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ جب تک اللہ چاہیں گے یہ بنا بنایا نقشہ باقی رہے گا، اور جب اللہ کا امر ہوگا ایک لمحے کے اندر اللہ سارے نقشے کو ختم کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کہ لا الہ کرنے والی ذات، بھائیو ان بولوں کو، لا الہ الا کے مفہوم کو اتنا بولیں کہ قبر میں جاتے ہی فرشتے پوچھیں بتا تیرا رب کون تھا، تو فوراً زبان سے نکلے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہوش ہوگی؟ میں عمر پوری ہوش کرائی جائے گی، فرمایا پھر پرواہ نہیں، میں اس سے پوچھوں گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، میں ان سے پوچھوں گا بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ وہ تو حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بعد والوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ اپنی خادمہ کو وصیت کر رہی ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں تو رات کو دفن کر دینا، صبح کو لوگوں کو بتا دینا کہ ایک بوجھ تھا زمین پر جو اتر گیا، انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ خادمہ نے ایسے ہی کیا، خواب کے اندر اللہ نے زیارت کرا دی۔ تو رابعہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میری وصیت کے مطابق عمل کیا، جیسے تم دفن کر کے واپس ہوئے منکر نکیر قبر کو چیرتے ہوئے آئے، بتا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا وہی میرا رب ہے جس کی 40 سال عبادت اور بندگی کر کے آئی ہوں، میں نیچے 4 فٹ آ کے اس رب کو بھول تو نہیں گئی۔ تو باقی فرشتوں نے پھر میرے ساتھ سوال ہی نہیں کیے، واپس وہیں سے ہو گئے۔ اللہ میرے بھائیو مجھے آپ کو بھی ایسا یقین نصیب فرمائے، میرا آپ کا بھی واسطہ پڑنے والا ہے۔ ہم سب کی بھی اگلی منزل آنکھ بند ہوتے ہی کہاں جائیں گے اور کب جائیں گے؟ اللہ کو بولنا اور آخرت کو بولنا، اللہ کو بولنا اور آخرت کو بولنا۔ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا؟ بھائیو اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، جنت کے باغ میں چلا گیا، اس کے مزے ہو گئے، یہ کامیاب ہو گیا۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، جتنے مرضی بڑے نقشے بناتا ہوا گیا، تو یہ انتہائی ناکام ہو گیا۔ ناکام ہونے والے کو ناکامی والی جگہ صرف دکھائی جائے گی، کہا جائے گا بڑے مزے کر کے آیا، قسم اٹھا کے کہے گا میں نے کوئی مزہ نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اس ناکامی اور ہلاکت بربادی والی جگہ کو دیکھتے ہی مزے سارے بھول جائے گا۔ وہ جو ساری زندگی اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی فکر میں رہا، اپنے مالک اور خالق کو راضی کر کے گیا، چاہے کتنی بڑی مشقتیں اور مجاہدے کر کے گیا، اس کو اللہ کی رضا والی جگہ جنت دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا بہت مشقتیں اٹھا کے آیا، قسم اٹھا کے کہے گا میں کوئی مشقت دیکھی نہیں۔ اس مہمان خانے کو دیکھتے ساری مشقتیں بھول جائے گا۔ تو میرے بھائیو جنت دور نہیں اور جہنم بھی، وہ شیطان دور کر کے دکھاتا ہے، حساب کتاب ہوگا، قیامت ہے، دیکھا جائے گا۔ نہیں بھائیو، آنکھ بند ہوتے ہی کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں جلدی کر دو، جلدی کر دو، اس کے انگوٹھے باندھ دو، پاؤں کھلے نہ رہیں، اس کی آنکھیں بند کر دو، اور پھر آنکھیں بند نہیں کر سکے گا، اس کو سیدھا کر دو۔ ایک جنازہ جا رہا تھا تو کسی نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو اس میں بزرگ ایک چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے۔ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اگر یہ اچھی نہیں لگی تو پھر میرا سمجھ لیں، جانے والا تو چلا گیا ہے، اب باری تیری ہے یا میری ہے؟ ہر جانے والے جنازہ دعوت دے کے جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں تو تیار ہو جا۔ میرے بھائیو آخرت آخرت آخرت، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے اتنا آخرت کو کھولا، اتنا جنت کو کھولا، اتنا جہنم کو کھولا کہ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ جنت کی خوبصورتیاں، جہنم کی خوفناکیاں ہمارے سامنے رہتی تھی۔ اور حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، آپ نے فرمایا حارثہ کس حال میں صبح کی؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں۔ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ یہ جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں اور جہنم کی خوفناکیاں میرے سامنے رہتی ہیں، جہنمیوں کو عذاب اور جہنمیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے چہرے نوچنا، ایک دوسرے کو اوپر کتوں کی طرح بھونکنا، وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور منکر کے یہ کرامن کاتبین کے لکھنے کی آوازیں مجھے آتی ہیں۔ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تجھے اللہ نے ایمان کی حقیقت عطا فرما دی، اس پہ پکا رہنا۔ بھائیو اللہ پاک ہم سب کو بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ تو بھائیو اللہ کو بولنا اور آخرت کو بولنا سارا دن، یہی تو دعوت ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی ذات علی کی طرف بلایا۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے، بستیوں کے اندر، محلوں کے اندر سارا دن اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور سنیں گے، ادھر ادھر سے باہر نکلتے ہی پتہ نہیں کیا کچھ سنیں گے۔ اور جی آپ کیا بات کرتے ہیں، آج تو دور نہیں، جی فلاں نے حالات خراب کیے ہیں۔ گرمی کون لا رہا ہے، سردی کون لاتا ہے، بارش کون لاتا ہے، بارش کو کون روکتا ہے، حالات اچھے برے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ وہ جی فلاں نے حالات خراب کیے ہیں تو اب فلاں جو ہے نا وہ حالات ٹھیک کرے گا۔ بھائیو یہ تو کلمے کے خلاف بول ہیں، وہ تو جیسے اعمال ہیں ویسے حالات ہیں۔ حالات ٹھیک کرنے کی تو نبیوں والی محنت ہے، نبیوں کی محنت سے ہر دور میں حالات ٹھیک ہوئے ہیں، اور نبیوں کی محنت کرنے والا تو یہ مجمع ہے، حالات کو ٹھیک کرنے والا تو یہ مجمع ہے۔ فرما برداری والی زندگی پہ آئے، بنی اسرائیل والے نمازوں پہ آئے، توبہ کی، اللہ نے ایک ہی رات کے اندر نافرمانوں کا صفایا کر کے پورا ملک مصر ان کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں میں آپ نیت کر لیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ 100 شہیدوں کا اجر ہے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پہ۔ گھر داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، ہر عمل کے اندر سنت۔ اور پھر میرے بھائیو سارے مسلمان نمازوں پہ آ جائیں، سارے مسلمان نمازوں پہ آ جائیں۔ بھائی رات بتا رہے تھے نا جی معیشت کا مسئلہ ہے، جی معیشت کا مسئلہ ہے، ہر طرف شور مچا ہوا ہے۔ معیشت کا مسئلے کا حل بتایا ہے، اس امت کو لوارث چھوڑ کے نہیں گئے اللہ کے نبی۔ تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ تمہاری معیشت کا مسئلہ حل کر دے۔ 5 وقت جو پابندی سے نماز پڑھے گا اللہ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ سارے مسلمان بھائیوں نمازوں پہ آ جائیں، سارے مسلمان نمازوں پہ آ جائیں۔ یہ حل ہے، یہ مسائل کا حل ہے، یہ مسائل کا حل ہے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ نیت کر لیں، یکدم سے مسلمان نمازی نہیں بنیں گے سارے، بے نمازی یکدم سے نہیں ہو گئے۔ حضور تو 100% نمازی چھوڑ کے گئے تھے، 100% نمازی۔ اس وقت میں تو آتا ہے کوئی منافق جو ہے، منافق ہے وہ بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو بیماروں کی خیر یہ سمجھی جاتی تھی، چاہے 2 آدمی سہارا دے کے بھی مسجد میں لے آتے تو 2 آدمی سہارا بھی دے کے لے آتے۔ فرماتے یہ کیوں نہ ہوتا حضور کو ہم نے آخری نمازوں میں خود دیکھا، حضرت عباس اور ایک اور صحابی آپ کو سہارا دے کے مسجد میں لا رہے تھے اور آپ کے قدم مبارک اچھی طرح سے جم نہیں رہے تھے، آپ گھسرتے ہوئے قدموں سے مسجد میں تشریف لا رہے تھے۔ اور آخری وقت میں آپ جو وصیت فرما کے گئے، امت کو وصیت فرما کے گئے، غلاموں کا خیال کرنا، نمازوں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، نمازوں کا خیال کرنا۔ پھر اور کمزوری ہو گئی، لب مبارک تو ہلتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو قریب کان کر کے سنا گیا تو آپ فرما رہے تھے نماز نماز نماز، کہتے کہتے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج امت کہے کہ نماز کو چھوڑ دیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، کیسے حل ہو؟ وہی 100% نمازی آپ چھوڑ کے گئے تھے، کچھ نے کمی کی، دوسروں نے فکر نہ کی، پھر بے نمازی اور ہو گئے، پھر اور ہو گئے، پھر ہو گئے، بڑھتے بڑھتے تعداد، نماز چھوڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور پڑھنے والوں کی تعداد۔ میرے بھائی پڑھنے والوں کے ذمے ہے، جو نہیں پڑھ رہے ان کو نمازوں پہ لائیں، اور دیکھیے اپنے محلے کے اندر، بستی کے اندر کتنے نمازوں پہ آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کتنے نہیں آ رہے۔ پیار سے، محبت سے، ترغیب سے، 10 ہیں تو 20 ہو جائیں گے، 20 ہیں تو 30 ہو جائیں گے، 30 ہیں تو 40 ہو جائیں گے۔ محنت کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ سارے مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے۔ فضائل بتا بتا کے مولانا جمیل صاحب تشریف لائے تھے، کہنے لگے بھائی فضائل بتاؤ، مسلمانوں کو فضائل بتاؤ کہ تو وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کلمہ شہادت پڑھے گا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ ایک بھائی کو ہم نے 5 انعام بتائے، ہر بھائی کو 5 انعام یاد کراؤ، 5 انعام یاد کراؤ، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا نمازیں پڑھنے والا، قیامت والے دن مال نامہ اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، پرسرات سے عزت سے پار ہوگا،
بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، مسئلے تو آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والے ہیں، دنیا کے مسئلے حل ہوں گے، آخرت کے مسئلے حل ہوں گے جو نماز کی پابندی کرے گا۔ تو پھر نیت کرتے ہیں جی سارے بھائی، یہ سارے مسلمانوں کو نمازی، سارے مسلمانوں کو نمازی بنانے کی نیت ہماری ضرورت ہے، ہماری غرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچا لگا تو بے ہوش رہتے تھے، تو نماز کے وقت میں ان کو اتنا کہا جاتا کہ امیر المومنین صلاۃ، نماز، آنکھیں کھول لیتے، کہتے ہاں ہاں اس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے میرا حصہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم تو فضائل بتا بتا کے سب کو، اور پھر پوچھ پوچھ کے زندگی گزارنا۔ علماء کرام کی قدر عظمت دل کے اندر ہو، جو علماء سے محبت کرے گا اللہ اس کی نسلوں کے اندر عالم پیدا کریں گے۔ دیکھا دیکھی زندگی نہیں، تاجر ہے تجارت کے مسائل پوچھے، شادی غمی خوشی کے مسائل پوچھ پوچھ کے۔ مسلمان کی زندگی تو میرے بھائیوں ساری کی ساری دین ہے، وہ یہ دین بنائے گا تو بنے گی نا، دین بنائے گا تو اس کی ساری زندگی، اس کی شادی، اس کی غمی، اس کی خوشی، ہر عمل اس کا دین ہے، پوچھ پوچھ کے۔ اور اپنے بچوں کو بھی میرے بھائیو حافظ، عالم، قاری، دین کا داعی بنانے کی نیت کریں، اللہ کے دین کو سیکھنے والے بنے، پھر اس دین کو پورے عالم میں پھیلانے والے بنے۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے۔ مفتی صاحب ایک واقعہ سناتے تھے کہ مصر کے اندر دو بھائی تھے، ایک نے دین کی لائن اختیار کی تو وہ وہاں پڑھتے وہاں کا بہت بڑا عالم بن گئے، اور دوسرے نے دنیا کی لائن اختیار کی تو وہ بھی محنت کرتے وہ مصر کا صدر بن گیا۔ تو شادی غمی پہ دونوں بھائی اکٹھے ہوئے کسی موقع پہ، دنیا کا نشہ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ مولوی صاحب، تم بھی محنت کرتے رہے، میں بھی محنت کرتا رہا، تو محنت کرتے کرتے مولوی کا مولوی رہا، اور میں محنت کرتے کرتے کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے، تو بھی محنت کرتا رہا، تو محنت کرتے کرتے فرعون کے تخت کا وارث بن گیا، اور میں محنت کرتے کرتے نبی کے مصلی کا وارث بن گیا۔ تیری محنت کے اندر اور میری محنت کے اندر بس اتنا ہی فرق ہے، تو فرعون کے تخت کا وارث بن گیا، میں نبی کے مصلی کا وارث بن گیا۔ اور میرے بھائیو، کوئی وقت اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مانگنے سے بھی اللہ زیادہ دیں گے، مانگنے سے بھی زیادہ دیں گے، وہاں بھی علماء کرام کام آئیں گے۔ اللہ بار بار پوچھ رہے ہیں تو کیا اللہ سے مانگے، کیا اللہ سے مانگے؟ علماء کرام فرمائیں گے اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات کہ جنت میں بھی قلق اور افسوس ہوگا کہ میرا فلاں وقت اللہ کی یاد کے بغیر، میں بیٹھا بیٹھا درود شریف پڑھ سکتا تھا، میں کلمہ شریف پڑھ سکتا تھا، میں ذکر کر سکتا تھا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے، تو اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کیا پرواہ ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا نا، پیچھے وہ ان کا فرعونی سارے آ گئے، اس کی فوج، تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے، آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے ان کی فوجیں چڑھی ہوئی آ رہی ہیں، اب تو ہم مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ہم سارے چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، تو آسان حل اللہ نے بتایا ہے کہ تم جب میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، مجلس میں ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ تو بھائیو، موقع کی دعائیں حفاظت کے قلعے ہیں، جس نے جس موقع کی دعا پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت کے قلعے میں آ گیا۔ آیت الکرسی پڑھ لی، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ آیت الکرسی کی پابندی کرنے والا فرض نماز کے بعد اس کے درمیان اور جنت کے درمیان بس موت کا پردہ حائل ہے، جو ہی موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ تسبیحات فاطمہ کی پابندی کرنے والا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے معاف فرما دے۔ تسبیحات فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے سنا ہے تسبیحات فاطمہ کے بارے میں،
میری آج تک تسبیحات فاطمہ نہیں چھوٹی۔ تو کسی نے کہا جی فلاں جنگ کے موقع میں تو بڑی مصروفیت تھی، فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اس دن بھی میری تسبیحات نہیں چھوٹی۔ اور جو قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ وقت نہیں پڑے ہوئے تو سیکھنے کے لیے، سیکھنے کی کوئی حد نہیں، کوئی عمر کی قید نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ علماء کرام، بڑے علماء کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی، عمر کی کوئی قید نہیں۔ قرآن پاک کو سیکھنے کی بھائیو نیت کر لیں، سیکھے ہوئے ہیں تو پڑھنے کی نیت کریں روزانہ۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، حق ہے، کم از کم سال میں 2 دفعہ تو ضرور ختم کیا جائے۔ اور پھر میرے بھائیو مسلمانوں کی قدر عظمت دل کے اندر ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ کہتے ہیں جو توڑے ان کے ساتھ جوڑو، جو عطاؤں سے محروم کرے تم ان کو عطا کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم ان کو معاف کرو۔ یہ ادنا درجہ ہے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے سے سارے مسلمانوں کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا، اعلیٰ اور افضل سمجھنا مسلمانوں۔ تقویٰ کیا ہے؟ فرما رہے تھے ایک بزرگ، تقویٰ کیا ہے کہ سارے مسلمانوں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے تو داڑھی رکھی ہے، اس نے تو داڑھی بھی نہیں رکھی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ میں تو تبلیغ میں جاتا ہوں، یہ شیطان دکھائے گا، اس کی خوبیاں دکھائے گا، دوسرے کی کمیاں دکھائے گا۔ کہتے ہیں کمیاں دیکھنے والا وہ تو ایسے ہے کہ وہ مکھی گندی جو ہے سارے جسم کو چھوڑ کے زخم کے اوپر بیٹھتی ہے۔ ایک جانور ہے، اس کو باغ کے اندر بھی چھوڑو تو وہاں بھی پھولوں اور پھلوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہاں بھی گندگی ڈھونڈتا ہے۔ خامیوں سے پاک تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ جو دوسروں کے عیبوں پہ، خامیوں، کمیوں پہ پردے ڈالے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور اپنے آپ کو، اپنے اندر کے چودھری کو سمجھانے کی یہ ہے کہ موت کے وقت میں فیصلہ ہوگا، جس کو تو ہلکا سمجھ رہا ہے وہ پتہ نہیں کس درجے کی توبہ کر کے کہاں پہنچ جائے، اور تجھے اپنے بارے میں کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں بیٹے کو کہہ رہے ہیں گود سے میرا سر نکال دے، اے عمر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو بھی ہلاک، تیری ماں بھی ہلاک۔ وہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس راستے پہ عمر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کتنا خوش قسمت ہے، کل کو تیرے سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، کاش ابو بکر تیرے جیسا ہوتا۔ بڑے بڑے اپنے بارے میں کیسے؟ میرے بھائیو اپنے بارے میں تو ڈر ہو، بدگمانی ہو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان، کلمہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہو، نیچے گرا ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے دل کے اندر کلمہ ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر کلمہ ہے، جس نسبت سے ہر مسلمان کی قدر عظمت دل کے اندر، ہر مسلمان کی۔ اور پھر گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ باہر تو منت سماجت کر رہے ہیں، باہر تو لوگوں کا اکرام کر رہے ہیں تاکہ یہ تبلیغ میں لگ جائیں، ہر کسی کے لیے جھکنا بچنا، اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم سب میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ۔ جو ماں باپ کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ اس کو حج قبول، حج کا اجر دیتے ہیں، کئی دفعہ دیکھے کئی حجوں کا اجر اللہ دیں گے۔ تو بیوی کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس پہ بھی اجر ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ جب بھی گھر کے اندر آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ نیت کر لیں ہماری ذات سے، ہمارے بول سے، ہماری کسی عمل سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے ہر بول سے، ہمارے ہر عمل سے مسلمان خوش ہو جائے۔ مسلمان خوش ہو گیا تو اللہ، مسلمان جو مخلوق کے ساتھ معاملہ کریں گے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پھر مسلمان تو مسلمان ہے۔ میرے عمل سے، میرے بول سے جو خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، صدقے کا پورا دن صدقے کا اجر ہے۔
جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے سارا دن روزہ رکھنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا، کندھا پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے مسلمانوں سے ملنا، یہ صدقے کا اجر ہے۔ نرمی آدمی کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، سختی آدمی کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ نرمی کے ساتھ لینے کے اندر تو نرمی ہو، لیکن دینے کے اندر جلدی ہو۔ وعدہ خلافی مسلمان کی شان نہیں، وعدہ خلافی مومن کی شان ہے، بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، معاملات بھی صاف ہوں، مسلمان کے معاملات مثالی ہوں، اس کی زندگی مثالی ہو۔ اس تبلیغ کی محنت سے یہی مقصود ہے کہ جیسے صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہم جیسے ہو جو، میں آپ اور ساری دنیا کے رہنے والے مسلمان آج یہ کہنے والے بن جائیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ۔ صحابہ کی آسان دعوت ہے، یہ اسلام ہے، یہ کلمے والی زندگی ہے، ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے جو جھکے گا، کندھے جھکائے گا، باہر کا ساری لڑائیاں جھگڑے کیا ہیں کہ مجھے بڑا بناؤ اور مجھے بڑا مان لو، مجھے بڑا بناؤ اور تم چھوٹے بن جاؤ۔ تبلیغ کے اندر کیا ہے؟ دوسروں کو بڑا بنانا اور خود جو جھکے گا، جو پیچھے گا، جو کندھے جھکائے گا، اللہ اس کو اونچا کریں گے، رفعت اور بلندی عطا فرمائیں، اس کو اللہ عزت دیں گے، اللہ اس کو اونچا کریں گے۔ جو بڑا بننے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی بڑائی کو توڑیں گے۔ کبر اللہ کی چادر ہے، فرمایا اس کو چھینا نہ کرو۔ کبر کے بول نہیں جچتے، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اوقات ہے۔ اور ہر عمل کس کے لیے کرنا ہے جی؟ اس کا بدلہ انبیاء علیہ السلام اپنی ساری محنت سے کہتے ہیں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تو اس کا اجر اللہ سے لیں گے۔ میں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ کسی نے چھپ کے صدقہ کیا تو اس چور کو چوری سے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ رات کو صدقہ کیا، عورت کو اللہ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دی۔ رات کو صدقہ کیا چھپ کے، سخی کو اللہ نے صدقہ کرنے والا بنا دیا۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ ماں نیکی کار اور دریا میں نیکی کے تذکرے نہیں، میں اس کو تو اللہ کے لیے کرنا، اللہ سے بدلہ لینا، کوئی شکریہ، کوئی ایک بول بھی نہیں چاہتے۔ بڑے سے بڑا عمل بھی کیا دکھاوے کے لیے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن کہا جائے گا تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اسے بدلہ لے لے، تیرے اندر کی غرض یہ تھی، یہ عمل پیش کرے گا، بڑے بڑے عمل پیش کرے گا اور آگے سے اس کی غرض پیش کی جائے گی، تو نے اس غرض سے کیا تھا۔ اللہ تو میرے بھائی اندر کے حال کو جانتے ہیں، اندر کی غرض تیری کیا تھی، تیری وجہ عمل کیا تھی، بڑے بڑے عمل پیش کرے گا۔ تو میرے بھی ہر عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا، اللہ کے لیے، اور بدلہ بھی اللہ کے لیے اور آخرت میں لینا ہے۔ وہ رات بھائی سنا رہے تھے نا واقعہ، ایک مسلمان نے ہندو کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس نے کو بدلے میں وہ ہدیہ دیا، خدمت کی، جی یہ ہدیہ ہے، ہدیہ میں نہیں، ہم اپنی نیکی بیچتے نہیں، نیکی فروخت نہیں ہم کرتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کسی آدمی، تو وہ 40,000 درہم خدمت میں لے کے آیا، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ نہیں ہم اپنی نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنی نیکی کا صلہ بدلہ نہیں لیتے، ہم اپنی نیکی بیچتے نہیں ہیں، ہم تو اچھا سلوک کس کے لیے کریں گے؟ یہ نہیں کہ اس نے اچھا سلوک کیا تھا، ہم جنازے میں کیوں جائیں گے کہ وہ آئے تھے؟ نہیں، ہم جنازے میں کیوں جائیں گے؟ ہم تیمارداری میں کیوں جائیں گے؟ اجی وہ نہیں آئے تھے، ہم کیوں جائیں؟ نہیں بھائی ہم تو جائیں گے، ہم کیوں جائیں گے؟ اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائی ان خوبیوں کے اندر اللہ ہمیں بھی کمال کو پہنچا دے۔ ساری یہ خوبیاں صفات جو ہیں صحابہ کے اندر کمال درجے کی تھی۔ اللہ کی ذات عالی کا یقین، کلمے کا یقین کمال درجے پہ تھا۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کے کہ پانی سمندر سامنے آ گیا، فارس والوں نے کشتیاں ایک طرف کر لی،
تو جی کیا کیا جائے؟ تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، یہ قطرہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ تو کسی نے نہیں کہا کیا بات کر رہے ہیں، پھر پورا لشکر اوپر سے گزر کے گیا ہے، بحرین کا پورا لشکر بحرین کا وہ اوپر سے گزر کے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں تھے، کہتے اللہ کی قدرت، ہم جاتے ہوئے بھی گئے پانی کے اوپر سے گزر کے، اور واپس بھی اوپر کے گزر کے، ہمارے اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں۔ کلمے کا یقین کمال درجے پہ، اور آپ کی اتباع، آپ کی سنت، آپ کی ادائیں، جو آپ کا اندر کا حال، ہر صحابی کے اندر کا وہی حال، اور آپ کا ظاہر کو بھی ایسے اپنا ہوا۔ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد کون ہے، ایک ایک مسلمان محمدی بن جائے۔ اور نمازوں کا حال بھی آپ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تیر لگا نماز میں نکالا گیا، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ بھائیو یہاں پہنچنا ہے، پانی کی ضرورت ہے، نماز کے اندر لگے ہیں، اللہ نے بادل بھیج کے باغ کو سیراب کر دی، نماز پہ مسلح اٹھایا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرمائے۔ ہر عمل کے اندر ان کو جو ہم 6 نمبر بیان کر رہے ہیں بھائیو، اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، ساری امت ان خوبیوں والی، ان صفات والی بن جائے، اس نیت سے ہم اس کی دعوت دیں، اور دیکھتے بھی رہیں کہ کتنی صفات میں ہم کہاں تک پہنچ گئے، صحابہ کہاں پہنچے ہوئے تھے، اخلاق کا نمبر کس درجے میں، اللہ کے آگے جھکنا بچھنا کس درجے میں تھا، آخری وقت میں بھی دوسرے کو پانی پیش کر رہے ہیں۔ اس تک پانی گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی، تیسرے تک پانی گیا، اس کی بھی روح پرواز ہو گئی، واپس آئے پہلے تک تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور اللہ کا دھیان تھا، اللہ کے کس درجے میں تھا۔ چرواہا بھی کہہ رہا ہے کہ جب میں مالک کو کہوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا تو اللہ کہاں جائے گا؟ بچی، چھوٹی سی بچی، بڑے چھوٹوں کا امتحان لیتے، چھوٹی بچی کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ڈالوں گی، تو امیر المومنین تو منع کیا ہے، وہ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ ذکر سے بھائیو یہ مقصود، بچوں کا بھی اس درجے کا دھیان ہو، اللہ ہمیں بھی ان صفات کے اندر کمال کو پہنچا دے۔ اس غرض کے لیے بھائیو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوبیوں والا، صفات والا بنا دے، پوری کی پوری امت ان صفات پہ آ جائے۔ اور 6 نمبر کس درجے میں، 6 نمبر کس درجے پہ تھا کہ ہر صحابی ہر موقع میں اللہ کے نام پہ سب کچھ لگانے کو تیار تھا۔ کسی موقع پہ کسی صحابی کا کوئی عذر نہیں تھا کہ امیر صاحب میں تو تیار ہوں، لیکن جی میں تو تیار تھا لیکن امیر صاحب ضروری کام پڑ گیا، میں تو چلے کے لیے تیار تھا، میں تو 4 مہینے کے لیے تیار تھا، میں تو سروزے کے لیے تیار تھا، لیکن کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، ضروری کام، امیر صاحب ضروری کام، ضروری کام۔ ہمارے گجرات والے امیر صاحب کہتے ہیں جب تم غیر ضروری کو ضروری بناؤ گے تو جو ضروری ہے وہ تمہاری نگاہ میں غیر ضروری ہو جائے گا۔ اللہ کے کام کو پیچھے کرو گے، دنیا کو آگے کرو گے تو دنیا کی قدر عظمت بڑھتی جائے گی۔ جب دنیا کو پیچھے کرو گے اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے کام کو آگے رکھو گے تو اللہ کے کام کی قدر عظمت دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بھائیو جتنی آج تک پیچھے کمی کوتاہی ہو گئی، ہم سارے یہ ایک جیسے ہیں، پچھلی تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، پچھلی اللہ معاف فرما دے۔ آئندہ بھائیو ہم نیت کر رہے ہیں کہ روزانہ کے وقت کی پابندی، ماہانہ وقت کی پابندی، سالانہ وقت کی پابندی، سارے بھائی نیت کرتے ہیں۔ اب تو نہیں کہیں گے امیر صاحب میں تو تیار تھا، ضروری کام پڑ گیا ہے۔ روزانہ وقت کیوں نہیں دے رہا، مسجد میں کیوں نہیں وقت دے رہا، وجہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کس کو ترجیح دے رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ کیوں نہیں وقت دے رہا روزانہ گشتے ملاقاتوں کے لیے، پابندی کے ساتھ روزہ کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ تو طے کر کے حاجی شریف صاحب کہتے تھے میرے رشتہ داروں میں 3 شادیاں تھیں، تو انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ کا تو شادی میں جانا ضروری ہے، کہتے میں نے کہا بھائی میرا تو سروزہ ہے، کہنے لگے جی سروزے کو آگے پیچھے کر لو۔ کیا کر لو؟ میں نے کہا بھائی شادیوں کو آگے پیچھے کر لو۔ کہتے ہیں جی مہینہ ہو گیا میں طے کیے ہوئے، کہتے ہیں مجھے تو 25 سال ہو گیا طے کیے ہوئے، بتاؤ تم آگے پیچھے کرتے ہو کہ میں آگے پیچھے کروں؟ کہتے ہیں نہ انہوں نے شادیاں آگے پیچھے کی اور نہ میں سروزہ آگے پیچھے کیا، ایک گھر میں مٹھائی، دوسرے گھر میں، تیسرے میں کے بچوں کے لیے دعا کروں گا، تو میں سروزے پہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد سے پھر جب بھی ہمارے عزیزوں رشتہ داروں نے کوئی شادی کرنی ہوتی تو مجھے پوچھتے حاجی صاحب آپ کا سروزہ کب ہے؟ یہ ہیں جوڑ کے چلنے والے، یہ ہیں ترجیح دے کے چلنے والے۔ تو سارے بھائی ایسے ہی کریں گے نا جی، اس کی
روزانہ کا وقت، ماہانہ وقت اور سالانہ وقت، پھر ہر بھائی کے ساتھ جماعت بنے گی، ہر بھائی کے ساتھ جماعت بنے گی۔ اور پھر میرے بھائی اللہ پاک نے موقع دیا، جتنا بھی کوئی کر کے جائے گا، آنکھ بند ہو گئی تو کہے گا یا اللہ ایک موقع دے دے، تھوڑا کر کے آیا ہوں، زیادہ کر لیتا۔ ہر بندہ کہے گا جتنا بھی کوئی کر کے گیا، آنکھ بند ہونے پہ اس کو کافی سمجھے گا، کافی سمجھے گا نہیں، تھوڑا کر کے آیا یا اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے۔ لیکن اللہ کی طرف سے قانون قاعدہ نہیں، کسی کو موقع دوبارہ، تو بھائی یہی موقع ہے جو کل کو مانگے گا، آج اللہ نے موقع دیا ہوا، تو سارے بھائی پھر نیت کرتے ہیں۔ تو فرما دیں جی نقد اوقات والے بھی بتا دیں جی کون کون بھائی اللہ کے راستے میں نقد جانے کے لیے تیار ہیں، بھائی چلے والے، 4 مہینے والے، ملکوں والے بھائی بتا دیں بھائی کون کون بھائی کتنے وقت کے لیے بھائی ارادے